السلام علیکم، ویلکم ٹو اوور اردو چینل اردو درس ادب۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2، ریل کا سفر۔ نہ گنجائش کو دیکھ اس میں، نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس خدا کا نام لے، گھس جا سواری کر۔ مطلب کیا کہا گیا ہے؟ جو ریل گاڑی ہوتی ہے اس میں نہ تو کوئی گنجائش دیکھی جاتی ہے، نہ تو کوئی جنگڑنا کی جاتی ہے گنتی، اس میں تو بس لنگوٹی جیسی کس لو، یعنی کمر کس لو، خدا کا نام لے لو اور سواری گھس جاؤ۔ اب بس گننے کی یہ کوشش کہ ہیں کتنے نفوس اس میں کہ نکلے گا، ذرا تو دیکھ تیرا بھی جلوس اس میں۔ اب شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ جیسی اس میں گھسنے کی کوشش کرو یا اس میں گننے کی کوشش کرو تو کبھی نہیں گن پاؤ گے کہ اس میں کتنے آدمی ہیں، ہے نا؟ جو بھی نکلے گا تو دیکھنا تیرا ہی جلوس نکلے گا۔ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، پھر اپنے سر کا گٹھر دوسروں کے سر پہ دے مارا۔ پھر شاعر کیا کہتا ہے کہ جب میں وہاں پر پہنچا، ریل کا سفر کرنے کے لیے، تو دیکھا کوئی کھڑکی سے پہلے ہی اپنا سامان دے دیتا ہے کہ اس کو رکھ دو، بندوں کو آواز دیتا ہے، اور کوئی سر پر گٹھر باندھے دیتا ہے نا، تو اس کو دوسرے کے سر پر دے دیتا ہے۔ یہ سارے کھیت کے گنے کاٹ لایا ہے ڈبے میں، وہ گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں۔ پھر شاعر کہہ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے وہ ڈبے میں جتنے بھی کھیت ہیں ان کا سب کو کاٹ کے گنے یہیں پر لے آیا ڈبے میں، یہاں تک کہ گھر کی چارپائی کا سامان تک اٹھا لایا ہو۔ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں، بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں۔ اب ایک ہی رسی ہے، اس میں پورا سامان بندھا ہوا ہے ایک رسی سے، بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں، ہے نا؟ بستر میں کیا لگے ہوئے ہیں؟ اوزار لگے ہوئے ہیں، بہت سارے اوزاروں سے بندھا ہوا ہے۔ تیر و نشتر مطلب اوزار۔ سراہی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے۔ اب سراہی سے گھڑا اور روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ پانی جو ہے وہ سراہی کا کام وہ گھڑا کی بجائے سراہی لے کر آ جاتے ہیں ساتھ میں، اور دسترخوان بھی لے آتے ہیں، روٹی کی بھی لے آتے ہیں، تو وہ لوگ خود نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ ان کا سامان تک لڑ رہا ہے۔ وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں، رضائی میں وہ یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں۔ سردیوں کا موسم ہے تب بھی اس میں ریل کا سفر کر رہے ہیں، تو لوگ کیسے بیٹھے ہیں؟ ایک دوسرے سے مل مل کے، جیسے کہ رضائیاں سلوا رکھی اور رضائیوں کے اندر دب کر بیٹھ گئے ہوں۔ وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا، بہت مقبول لوگوں میں گا کر مانگنے والا، اتنے میں ہی کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے ریل گاڑی میں، بھی چمٹا بجاتا ہوا گاتا ہے۔ باہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے، لڑائی ہوتی جاتی ہے، صفائی ہوتی جاتی ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے آپس میں سب ایک دوسرے سے دوستی کر لیتے ہیں، باتیں کرتے کرتے لڑائی بھی ہو رہی ہے اور صفائی بھی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی یہ نظم؟ اس کی تشریح اور نوٹس میں آپ بھیج دوں گی، کاپیز میں کر لینا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔